تمہیں شرم آنی چاہیے ملکانی، اللہ سے توبہ کرو۔ اور بیٹیوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرنا نا تمہارا فیوریٹ کام ہے، میرا نہیں۔ اور یہ جو چڑیا کی کچن والی آنٹی ہے نا، بیوہ ہو کر اس نے کیسے گٹ ڈاؤن کروایا ہوا ہے، کیسے انہوں نے سینہ نکال کر جو ہے ادھر پکچر دی ہوئی ہیں۔ بھائی فیس بک پر تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں فیس بک سوٹ کرتی ہے اس عمر میں؟ آپ کو قرآن کی آیتیں یا حدیث ڈگڈگیاں لگتی ہیں؟ آپ نے اتنی بڑی پھر غلطی کر دی، آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے۔ آپ کی بیٹی کے بارے میں جب بات ہوئی تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے اس آنٹی کو ینگ ایج کے بچے تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا، پھر انہی کی ایج کے جو بڈھے ہیں وہ تو ان کو دیکھتے ہوں گے نا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ مکافات عمل اٹل ہے، کسی پر الزام لگانا، کسی کے لیے غلط سوچنا، کسی کے لیے غلط گمان کرنا، سب پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے صبح کرتے ہیں اور اس کے جسم کے اعضاء اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تیرے کیے ہوئے عمل سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی زبان ہی وہ چیز ہے جو پورے انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اسی زبان سے دل دکھانا، حق مارنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا اور بہت زیادہ طنز بازی کرنا، یہ جانتے ہوئے بھی یہ دنیا دارالعمل ہے اور کوئی عمل ایسا نہیں جس کی سزا یا جزا نہ رکھی گئی ہو۔ اللہ کے ہاں ایک قانون مکافات عمل ہے، ظالم آج جو کرتا ہے تو اس کے سامنے کل ضرور آئے گا۔ دنیا میں ہر کیے جانے والے عمل کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اگر آپ نیکی یا اچھائی کریں گے اللہ کے ہاں اس کا اجر پا لیں گے، اگر کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کریں گے تو سزا بھی یقینی ہے۔ گناہ کی سزا اور نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت کے لیے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں بھی پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگر ایک خصلت بھی ہوگی نا اس میں تو اس میں نفاق ہوگا۔ جھوٹ بولنا، وعدہ توڑنا، معاہدہ وفا نہ کرنا، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ جو فسادی لوگ ہیں نا، جھوٹ، غیبت، تانا، بہتان بازی کرنا، ان کو اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک خصلت بھی ہے نا اس بندے میں پھر نفاق ہے۔ ملکانی جی آپ نے ہینا جی سے معافی کم اور دھمکی زیادہ لگائی ہے۔ انسان کو نا بنا تحقیق کے نا کوئی بات آگے نہیں کرنی چاہیے، اور یہ منافق کی سب سے بڑی نشانی ہے جو بات سنے بنا تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اور ملکانی جی آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو بہت جلدی احساس نہیں ہو گیا کہ بچیوں کے اوپر جو بات کی گئی وہ بات آپ کے چینل پر یا کسی کے چینل پر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ نے پھر جو ہے اسلام کو جو ہے ٹارگٹ کیا کہ جو اسلام کی تبلیغ کرنے آ کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ اپنی ڈگڈگیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو قرآن کی آیتیں یا حدیث ڈگڈگیاں لگتی ہیں؟ آپ نے اتنی بڑی پھر غلطی کر دی، آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے۔ آپ مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتی ہیں آپ کی بیٹی کے بارے میں جب بات ہوئی تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، اور جب آپ دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر بات کرتی ہے بنا تحقیق، اور جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو بات غلط کر دی آپ نے، پھر آپ ادھر سوری کرنے آ جاتی ہیں۔ کیسی سوری، کیسی معافی؟ اور رہی بات میری، نہ میں نے تمہاری بیٹی کے بارے میں کبھی بھی بات کی، اور بیٹیوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرنا نا تمہارا فیوریٹ کام ہے، میرا نہیں۔ اور نہ میری اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ میں کسی بھی بیٹی کا کریکٹر اسیسینیشن کروں، اللہ مجھ سے یہ گناہ نہ کروائے، کیونکہ قیامت کے دن نا ہر اعمال کا نا جواب دہ ہیں ہم۔ اور یہ جو تم نے اسلام کی ڈگڈگی کی بات کی ہے نا، اور یہ جو تم دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر بات کرتی ہو نا، تو کیا تم مجھ سے مشورہ کرتی ہو؟ اور جب آپ ان کی بیٹیوں کا مذاق بناتی ہو، کریکٹر ایسیسینیشن کرتی ہو، مجھ سے پوچھ کر یا مجھ سے مشورہ کر کر آپ جو یہ ویڈیو بناتی ہیں، اور جو تمہاری بیٹی کے بارے میں جو کارٹون بنائے جاتے ہیں تمہیں اس کی اتنی مرچی لگتی ہے، جو کہ وہ آپ کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ آپ یہ باتیں نا خود سے ایزیوم کر لیتی ہیں۔ اور جو تم دوسروں کی بیٹیوں کی پک لگا کر بات کرتی ہو، جب آپ کے اندر اتنی ہمت ہے نا کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر بات کریں، دوسروں کی بیٹیوں کا کریکٹر ایسیسینیشن کریں، دوسروں کو طنز بازی کریں، نا حق بات کریں، آپ کو اللہ کا بھی خوف نہیں رہ گیا؟ جب آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر بات کر سکتی ہوں تو اپنے اندر اتنی ہمت رکھیں برداشت کی، اپنی بیٹی کے اوپر بات سننے کی،
اور پھر تم کس چیز کے لیے اسلام کو بلیم کر رہی ہو؟ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھالو تم، ان کے اوپر بات کرو تم، اور یہ تہمتوں کا رائتہ پھیلاؤ تم، اور سمیٹے اسلام۔ اور اب تم ادھر آ کے گیلا کر رہی ہو کہ میری بیٹی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، تو یہ جو اسلامک لوگ جو ادھر آ کر اسلام کی ڈگڈگی بجاتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے تمہیں اسلام نہیں یاد آتا؟ دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر بات کرتے ہوئے تب تمہیں اسلام نہیں یاد آتا؟ جب اپنے حق کی بات کرنی ہو تو تب تمہیں اسلام یاد آ جاتا ہے؟ تب تو تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا کہ جب تم لوگوں کے اوپر تہمت لگا رہی ہوتی ہو، لگی لگائی باتوں کے اوپر تم ویڈیو بنا رہی ہوتی ہو، تمہاری اپنی عقل تو کام کرتی نہیں ہے، تم اماں بڈی کے پیچھے اور وہ ریئیکشن والی کے پیچھے اور وہ چڑیا والی بڑیا کے پیچھے تم لگ کر ویڈیو بناتی ہو۔ تمہارا اپنا ضمیر کہاں گیا ہے؟ تمہاری اپنی عقل کام نہیں کرتی؟ پھر تم ادھر آ جاتی ہو معافی مانگنے کے لیے۔ تم نا بڑی منافقت کر جاتی ہو اپنی باتوں میں۔ تم نا اپنی باتوں پہ غور کرنا، اور رات کو سونے سے پہلے نا یہ بات ضرور سوچنا خاموشی میں، سکون کے ساتھ، کہ تم کدھر غلط ہو۔ تم نے معافی بھی مانگی تو منافقانہ انداز میں تم نے معافی مانگی، ادھر تم نے اپنی پاور کی دھمکیاں لگائیں، تم نے ہینا جی کو پاور کی دھمکیاں لگائیں کہ پاکستان میں بھی جو ہے میری پاور ہے اتنی، میرے تو کتے کا بھی ایسی ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی پاور ہے نا تو اپنی پاور اچھی جگہ استعمال کرو۔ اور یہ جو پاکستان میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، تو لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، تو ادھر جاؤ اور اپنی جو ہے نا پاور استعمال کرو مسلمانوں کے لیے، تاکہ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں نا ان کو نا کم کرنے کی وجہ بنو، تاکہ اللہ کا رحم ہو تم پر۔ اور تم نے کہا کہ میں ادھر حق کی بات کرنے آئی ہوں۔ بھائی کون سے حق کی بات کرنے آئی ہو تم؟ حق کی بات کم، انٹرٹین تم لوگوں کو زیادہ کر رہی ہو۔ اور یہ جو چڑیا کی کچن والی آنٹی ہے نا، اس کی دیوسیت تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، باقی سب فیملی بلاگر کی دیوسیت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ دیوس ہیں۔ بیوہ ہو کر اس نے کیسے بالوں کا ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے، کٹ ڈاؤن کروایا ہوا ہے، اور فیس بک پر جو انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے کیسی کیسی پکچر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور فیس بک پر جو انہوں نے پکچر اپنے بیٹوں کے ساتھ اپلوڈ کی ہوئی ہے، کیسے انہوں نے سینہ نکال کر جو ہے ادھر پکچر دی ہوئی ہیں۔ بھائی فیس بک پر تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں فیس بک سوٹ کرتی ہے اس عمر میں؟ تمہیں تو اللہ اللہ کرنا چاہیے، یا پھر ایسے آنٹیوں والے ٹوٹکے ہمیں بتانے چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں۔ اس آنٹی کے تو فیشن آپ لوگوں سے چیک کیے نہیں جاتے۔ بیوہ ہو کر جب ان کے اتنے فیشن ہیں تو جوانی میں اس نے پھر کیا 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 ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس آنٹی کو ینگ ایج کے بچے تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا، پھر انہی کی ایج کے جو بڈھے ہیں وہ تو ان کو دیکھتے ہوں گے نا، جس طرح سے انہوں نے تھمبنیل کے اوپر اپنی تصویر لگائی ہوتی ہے، جیسے کسی سسپینس ڈائجسٹ کا ایڈ دیا ہوتا ہے۔ آنٹی کبھی اوپر دیکھ رہی ہوتی، کبھی سائڈ پہ دیکھ رہی ہوتی، اتنے پوزز دیے ہوتے ہیں اس نے۔ اور ریئیکشن ود مائی ولاگ بات کرتی ہے دیوسیت کی۔ پہلے تو تم لوگ اپنی دیوسیت کو چیک کرو کہ تم لوگ کہاں کہاں دیوسیت کر رہے ہو۔ تم لوگ برتھ ڈے مناؤ، اینیورسری مناؤ، یہ دیوسیت نہیں ہے، یہ بھی دیوسیت کے اندر ہی آتا ہے، چاہے تم اس کو شو آف کرو یا نہ کرو۔ اور یہ جو تم فرعونی باتیں کر رہی ہو، اللہ معاف کرے فرعون کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جس طرح کی بات تم نے اسلام کے اوپر کی ہے نا، تو اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح کی باتیں کرتا ہوگا۔ یقیناً وہ بھی یہی کہتا ہوگا کہ موسیٰ تم اسلام کی ڈگڈگی بجانے آ جاتے ہو۔ تم نے وہ بات کی ہے، فرعونی بات کی ہے، تو کہ دین کے ٹھیکیدار ہم صرف اکیلے نہیں ہیں جو آپ نے ہم پر بات کر دی، تو صرف دین کا ٹھیکہ ہم لوگوں نے نہیں لیا ہوا ہے، یہ آپ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ دینی بات کریں ادھر آ کر، اور حدیث اور قرآن کی آیت کے ساتھ سمجھائیں، نہ کہ آپ ادھر آ کے سنی سنائی باتوں کے فلسفے جاڑیں ادھر۔ شرم آنی چاہیے، توبہ کرو اللہ سے تم لوگ۔ اور یہ جو تم نے اسلام کی ڈگڈگی کی بات کی ہے نا، تم اللہ سے توبہ کرو، تم نے میرے اوپر نہیں بات کی، تم نے اسلام کو جو ہے ڈگڈگی بنا دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب تو تم میری قصوروار نہیں ہو، اللہ کی قصوروار ہو، اسلام اللہ کا ہے، میرا اکیلی کا اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی میں ادھر اکیلی تبلیغ کر رہی ہوں، اور تم لوگوں کی نا تکلیف بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اگر تمہیں میری تبلیغ کرنا برا لگ رہا ہے نا، تو تمہاری تکلیف بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ تمہیں کس بات سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تو اللہ کی حدیث اور قرآن کے ساتھ دلیل دے کر بات کرتی ہوں، اور تم نے اس کو ڈگڈگی بنا دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ملکانی اللہ سے توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو وقت آنے سے پہلے نا تم پر عذاب آ جائے اللہ کا۔ موت اور برا وقت نا دروازہ کھٹکا کر یا بتا کر نہیں آتا، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر بنا بتائے ہی آتا ہے۔ اور اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے نا گناہ گاروں پر جو اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں اور اسلامک لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں، جو دین کے لیے اپنا سارا دن وقف کر دیتے ہیں یا دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو ان کی عزتوں کی حفاظت بھی نا اللہ ہی کرتا ہے۔ تو تم نے مجھ پر بات نہیں کی، تم نے اسلام پر بات کی ہے، تو اللہ تم سے نا خود ہی نمٹ لے گا۔ آئندہ سے نا دوسروں کے اوپر بات کریں لیکن اسلام کے اوپر بات نہ کریں، ورنہ اللہ کا عذاب سہنے کے لیے نا تیار ہو جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔